ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے, اور یہ میں ان کو ڈائریکشن بھی دیتا ہوں کہ ایکسپیڈائٹ ہو, اور اس میں بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر بے ایمانی کسی بھی پارٹی کی جی نہیں سر, میرے خیال میں ٹائٹل ویریفیکیشن قبضہ دلوانے سے پہلے کروا لیا کریں, قبضہ ہٹوا کے بعد میں ٹائٹل ویریفیکیشن کرتے نا, اس میں مسئلہ ہے. وہ ٹھیک, اچھا ہیلو جی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں سر, یہاں سے سوال اچھا سر, یہاں سے بھی یہ آپ کی بات کا آج میں سندھ بار کاؤنسل اور کراچی بار ایسوسیشن اور سندھ بار ایسوسیشن کے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, میں گیا تھا, تو وہاں پہ دیکھیے اسٹیک ہولڈر پولیس جن سے ڈیل کرتی ہے بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں. وہاں پہ مجھ سے گلا شکوہ کیا جا رہا تھا کہ جی ایف آئی آر ہم آتے ہیں, وہ تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, کوئی بھی ہماری بات ہو آپ اس کو ایف آئی آر میں کنورٹ کر دیں, لیکن کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آدھی سے زیادہ ایف آئی آر کینسل کلاس, بی کلاس, جھوٹے کلاس میں کتنی جا رہی ہے. تو ہمارے ہاں یہ سلسلہ بہت مشکل ہے. ایک اسٹیک ہولڈر کہے گا کہ جی ایف آئی آر نہ کاٹیں مجھ پہ جب تک کہ ویریفائی, دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو آ رہا ہوں, آپ نے ایف آئی آر کسی بھی صورت میں قانونی طور پہ کاٹنی ہے. تو یہ ایشو ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں سب کو, اور پھر قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں. یہ ایشو تھوڑا اتنا پیچھے. سر, نذیر شاہ یاروا نیوز سے ایک سوال یہاں سے لے لیں. نذیر شاہ یاروا نیوز سے 6 روز پہلے جو کرائم سین تھا وہاں سے خول ملا تھا. دیکھیے شاہ جی, میں اس میں بات کروں, آپ ہمارے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, میں یہاں پہ آباد کے مسائل نہیں, صرف ایک اہم سوال ہے, تو اس میں یہ ٹیکنیکل سوال ہے, وہ اس سے متعلق نہیں ہے. جو یہ اصل میں پچھلے 3 سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے. جو خول ملا تھا اس کو ایف ایس ایل کے لیے گارڈن بھیجا جاتا. صدر میں وہ دکان ہے جہاں سے سیکیورٹی کمپنی نے پستول خریدا تھا, جو اس پورے معاملے میں استعمال ہوا. پتہ یہ چلا کہ 3 سال سے فورنسک ڈویژن کی وہ مشین سافٹ ویئر پہلے خراب ہو گیا سے ختم گیا سے وہ اس کو سائن کر دیا گیا, اور اس کے بعد سے لے کے 3 سال سے ابھی تک ٹارگیٹ کلنگ ہو, بھتہ خوری ہو, کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کا مینول تو کیا جاتا ہے فورنسک, لیکن مشین خراب ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کا یہ ٹاپک نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھی بات دی ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. دیکھیے جو آئی بیس کا سسٹم ہے, میں تھوڑی سی بریفلی بتا دوں, کیونکہ ہر چیز ہم جس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں تو اس سے ابہام ہی کریٹ ہوتا ہے, اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ پولیس. پچھلے 2022 سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. 2022 میں آئی بیس سسٹم امریکن سسٹم ہے, جس کی سال کی فیس پہلے جب ہمیں بل دیا گیا تھا تو تقریباً 73 کروڑ تھی. 73 کروڑ کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ 73 کروڑ ایک سال کی صرف بلیٹ کی ویریفیکیشن کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں سسٹم. ہمارا مینول سسٹم چل رہا ہے, ایسے نہیں ہے کہ وہ نہیں چل رہا, بند ہو گیا, چل رہا ہے. اور اس میں ابھی بھی جو ہم نے میچنگ کی, دوسری چیزیں کی, ہم اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. پنجاب نے دوسرا سسٹم لے لیا ہے, وہ بھی ان کا ایک لوکل ورژن ہے جس میں 6-7 کروڑ روپے وہ سال کے بھر رہے ہیں. پھر ہم نے ان سے نیگوشیٹ کیا, 23 کروڑ میں پہلے آیا, اور اس کے بعد یہ آسٹرٹی مہم آ گئی, وار شروع ہو گئی ایران کے ساتھ. تو دیکھیے ایک مسئلہ نہیں ہے, اتنی یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہیں, اس کو ایسے فورم پہ بیٹھ کے ہم بات نہیں. میں اس پہ آپ کو ایک لیکچر دے سکتا ہوں, 1 گھنٹے کا دے سکتا ہوں. آئی بیس سسٹم کی میں نے اپنے طور پہ آئی ٹی انڈسٹری میں پاکستان میں ہمارے بہت ہی ہونہار بچے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں, امیزنگ کر رہے ہیں. ہم نے بہت سے ایپس ان سے لیے ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن کے ایپس ہمارے بہت سے پاکستانی لوکل ہم کر رہے ہیں, اور ان کی ایک تو کاسٹ بہت کم ہے, ان کی ریکرنگ ہے, اور وہ ہمیں کوڈ دے دیتے ہیں. جب کوڈ ہمیں دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ منتھلی جو یہ 73 کروڑ سال میں دینا پڑتا ہے امریکن کمپنی, وہ ہمیں نہیں دینا پڑتا. تو ہم وی آر گوئنگ فار لوکل سولوشنس. ہمارے پاس وہ عقل ہے, ٹیلنٹ ہے, اور اس میں بھی میں نے ان کو آفر کی ہے جو نئے آئی ٹی ہاؤسز ہیں کہ اس کا متبادل آپ خود بنائیں لوکل. کیوں ہم کہ عرب سے زیادہ ہم پیمنٹ کر کے ایک سسٹم لائیں ایک چھوٹی سی بات کے لیے جو کہ بہت اہم ہے, لیکن پھر اس کے لیے 80-70 کروڑ 30. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ فورم بھی نہیں ہے وہاں پہ بات کرنا, اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو یہاں پہ میرے خیال. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اس پہ کام 2022 سے, میرا پریڈیسیسر بھی اس پہ کام کر گیا, جو آئی جی مجھ سے پہلے تھا, ہم بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. لیکن کچھ چیزیں
इतना जल्दी रिजल्ट नहीं। सर अच्छा, विशाल मलिक नेशनल टेलीविजन नेटवर्क से। एक मिनट बेटा, एक सवाल तो ये प्लीज़ आबाद से रिलेटेड कीजिए, क्योंकि हमारे मेंबर के भी अपने मसाइल हैं, और मुख्तसर करें ताकि हमने फिर खाना भी करना है, खीर भी देनी है। थैंक यू। अच्छा सर, विशाल मलिक नेशनल टेलीविजन नेटवर्क से। आपने एक्सटॉर्शन के केसेस की तो बता दी, 2 हाई पावर कमेटीज़ का भी जिक्र किया। मेरे हाथ में 16 FIR है जो आबाद के प्लेटफॉर्म से ही मुख्तलिफ जो उसके मेंबरान हैं उनकी FIR हैं। 1 साल होने को आया, 2 हाई पावर कमेटीज़ होने के बावजूद इन 16 FIR के बारे में आज तक ना तो कोई अपडेट, ना ही आबाद की तरफ से आया, ना ही आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आया। इस पर कोई अपडेट करना चाहेंगे? दूसरा सर, इसके साथ साथ मुझे ये बता दीजिएगा, मैं केस पे सवाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं थाना कल्चर की बात करूंगा कि ग्राउंड लेवल पे जो थाने की सतह के ऊपर आपके जो SHO साहिबान हैं, क्या उनको किसी बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत है? क्योंकि जब भी कोई ऐसा केस होता है, किसी का मर्डर होता है, तो वो उसको लाइटली या तो खुदकुशी या मिट्टी पाओ प्रोग्राम के तहत जो है वो दबाने की कोशिश करते हैं। आज सुबह भी एक मर्डर हुआ है थाना महमूदाबाद के इलाके में। वहाँ पर हुआ है कि 15 मिनट के अंदर पुलिस मोबाइल आती है, डेड बॉडी लेती है, और जो बंदा है वो इत्तेफाक से वहाँ मौके से पकड़ा जाता है और उसको लेके चले जाती है। ना तो कोई क्राइम सीन यूनिट को कवर किया गया, ना ही इस तरह की कोई और एक्टिविटी वहाँ पर की गई। इसके हवाले से थोड़ा देखना। अच्छा देखिए, पहली बात आपका पहला मैं सवाल कर लूँ FIR के हवाले से। तो ये 16 FIR पे मैं तो कमेंट नहीं कि मैंने बताया कि ऑन एवरेज 86,000 FIR होती हैं सिंध में एक साल में, इससे ज़्यादा। तो 16 FIR कौन सी आप बात कर रहे हैं? जब आप मुझे देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जो आपकी कमेटी में ऑलरेडी पड़ी, जो हमारी कमेटी में है, केस बाय केस, बख्शी साहब भी उसके मेंबर हैं, हम डिस्कस करते हैं, और जहाँ पे भी कोताही हम देखते हैं हम उसको पुश करते हैं। और अल्लाह के फजल से ये भी ऑन रिकॉर्ड है, आबाद भी ये कि जी जब से ये कमेटी बनी है तो काम हमारा बेहतर, वो जिस तरह भी कह रहे हैं कि बेहतर हुआ है, तो हमने उसको भी देखना है कि बेहतरी जहाँ पे आई है उस सिस्टम को हमने पुश करना है, आगे बढ़ाना। पहली बात FIR जहाँ पे आप समझते हैं, जिस तरह अभी मुझे लगा कि 1-2 जगहों पे FIR में इनको ट्रांसफ़र करना चाहिए, लोकल पुलिस से मुतमन नहीं है किसी वजह से, वो समझते हैं कि इनका मिलाप है या क्या है, तो उनको हमारे पास सिस्टम है। मैंने बख्शी साहब से भी अभी बात कर रहा था कि ये FIR में ट्रांसफ़र करूँगा, और जो सिस्टम है कमेटी उससे करेगी, और इंशाल्लाह हम जो आपके कॉन्फिडेंस के ऑफिसर हैं उनको देंगे, ठीक है, ताकि उनका मसला। तो इस 16 FIR भी आप लाएँ। तो ये ट्रेनिंग की आपने बात की आखिर में, देखिए ट्रेनिंग मैं समझता हूँ कि इंसान बनता है इल्म से, और इल्म ट्रेनिंग उसका हिस्सा है। तो ट्रेनिंग के बगैर तो हम कहेंगे कि हम नो ऑल हैं, हमें सब पता है, बिल्कुल नहीं। हर लिहाज से हम सीखते हैं। इस केस से भी हमने बहुत से टेक लिए हैं, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं कि हमारी किसी एक्टिविटी, किसी बात से किसी का तकलीफ़ और अफसोस ना हो, क्योंकि उनकी तकलीफ़ की लेवल पहले ही बहुत ज़्यादा है। हम इस बारे में बात, और इसलिए हम बिहेवियरल कोर्सेज भी कराते हैं, टेक्निकल नॉलेज के कोर्सेज भी कराते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन इसीलिए पहले से इम्प्रूव हुई है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में आप हर कोई एक दूसरे के ऊपर चेक हो, IG भी कोई बोल लेता है, ज़बरदस्ती से आप बात करवा लेते हैं, और फिर उस चीज़ को कि उस किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई आप उसको TV पे और इधर चैनल के इसने ये किया, हम कीड़े पकड़ते हैं, हम हमारी कौम में ये है थोड़ा सा, तो हम करते हैं। तो देखें ये पावर भी है। तो इस दौर में वैसे भी कंप्लेंट्स पुलिस की पहले के मुकाबले में कम हुई है, लेकिन मैं आज सुबह को बता रहा था जो हमारी वकला बरादरी है, जहाँ पे कमेंट्स भी हुई, कंप्लेंट्स भी हुई कि कुछ वकला के जो फोरम्स हैं या वहाँ पे मसाइल हैं, तो मैं इनको भी उठाऊँगा, उनके एसोसिएशन और कानूनी के मुताबिक हम कार्रवाई भी करें। लेकिन मसला ये है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और ज़्यादा इसको हम करेंगे। हमने इसलिए सिलेबस भी अपना चेंज किया है ट्रेनिंग स्कूलों का, ताकि पुलिस को सही तौर पे करें, क्योंकि इस मीडिया के दौर में। लेकिन मेरी एक गुजारिश ज़रूर होगी, जिसका जो काम है पहले उसको करने दें, और खामखा का अंडियू जो है ना, अल्लाह ने जब खुद हुक्म दिया है कि अच्छा रखो, किसी से भी तवक्को रखो, गुमान अच्छा रखो तो मैं अच्छा करूँगा, हम क्यों हर वक्त बुरा गुमान रखते हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि आप थोड़ा सा
ٹائم دیں اور آپ کو رزلٹ انشاءاللہ ملے گا. نہیں ہوگا تو آپ کی مائک ہے, آپ کی سوشل میڈیا ہے, اور آپ ماشاءاللہ جو کرتے ہیں. کاشف بھائی, دس از دا لاسٹ کوشچن. میں چاہتا ہوں کہ پھر ہم شیلڈ بھی دیں گے, مختصر کر دیجیے گا. چھوٹا ہی کروں گا. جی تھینک یو. آپ سے بھی درخواست یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب پروگرام میں بلائیں اور آپ نے میٹنگ کرنی ہو تو ہمیں 1 گھنٹہ لیٹ بلائیے گا. 1 بجے بلایا گا, کھانا بھی نہیں کھلایا, بھوک لگے گی. ہم عادی بنا رہے ہیں آپ کو. آپ خود آتی ہو, ہمیں نہ کریں. اوڈو صاحب یہ بتائیے, اوڈو صاحب آپ سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے آپ ہمیشہ نمبرز پر بات کرتے ہو. آپ نے لاسٹ ٹائم بھی شاید کاٹی میں یا آج میں نے نمبر پہ بات نہیں کی. آنے کہہ رہا ہوں, آپ تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نمبرز بولتے ہیں. تو آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے صدر ڈیوی کا آپ کو بتایا گیا کہ بھتے کی بہت ساری زیادہ پرچیاں آ رہی ہیں, تو یہ نمبرز پولیس کے خلاف جا رہے ہیں. تو جو نمبرز کی میں آپ سے بات کرنے کا, تو آپ نے راستہ میں کہا تھا اتنے بھتہ خور پکڑے گئے, اتنے مار دیے, تو وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں, مارے بھی جا رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن بھتہ بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں سسٹم کو بہتر ہونا ہے. ساتھ ایک سوال ساتھ میں بتا دیجیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ جیسے ہمارے ساتھی نے سوال بھی کیا کہ آپ میڈیکل لیگل کی جو آپ بات کی ایم ایل اے کورٹ کی, تو صرف اس ایک کیس کے اندر, میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا, تو ایسے کتنے کیسز ہوتے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ یہ جو اتنا زیادہ میڈیا ہائپ بن گیا, تو آپ پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے, تو آپ شوق تھے ساری صورتحال پہ کہ یہ اس طرح کی صورتحال بن گئی؟ اگر یہ مطلب ٹھیک بڑی یہ آخری ریلیونٹ پوائنٹ ہے آپ کی. دیکھیے وہ جس طرح آپ نے بات کی, وہ ٹریننگ کی بات بھی ہوئی کہ ہم سب عقل کل نہیں ہیں اور معصوم بھی نہیں. کبھی کبھار ہم سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے, کبھی کبھار ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن نیت کیا ہے وہ دیٹ میٹرز اے لاٹ. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح پولیس تو گھر ہے, میں کہتا ہوں کہ پولیس کا محکمہ جتنا اونرشپ ہماری ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں, کسی اور محکمے کے نہیں. تو آپ پوائنٹ آؤٹ بھی کر لیتے ہیں, آپ نے یہ غلطی ہے, آپ کا یہ افسر یہ کر رہا ہے, لیکن ہمارے باقی محکموں میں بھی یہ چیز آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم رپورٹ بنائیں گے فائنل میں اس کیس میں, اس میں ایک ہم گورنمنٹ کو سجیشن بھی دیں گے کہ میڈیکو لیگل جو سب سے اہم ہوتا ہے, کیونکہ میڈیکو لیگل ایکسپرٹ کا اوپینین ہے, تو وہ باقی جو ایویڈنس ہے اس پہ بھاری ہوتا ہے, تو اس کی ذمہ داری اور زیادہ ہے. تو میڈیکو لیگل میں بھی بالکل ٹریننگ کی ضرورت ہے, ریفارم کی ضرورت ہے, اور اس میں بھی پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے, جس طرح ہم میں ہے. پہلے میں اپنی طرف انگلی کرتا ہوں, پہلے پولیس کی بات, تو یہ ہم کریں گے. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ وہاں پہ ہے کیپیسٹی کا ایشو بھی ہے, جس طرح پولیس میں انویسٹیگیشن میں خاص طور پہ, اسی طرح وہاں پہ بھی ایشو ہے. اور انشاءاللہ وہ گورنمنٹ کا کام ہے, میرا کام, لیکن ہمارا کام کیونکہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, تو ہماری جو سجیشن ہوتی ہیں وہ پھر گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرتی ہے, اس پہ ایک فورم یا کمیونٹی بنا دیا, ٹاسک فورس بناتی ہے, اور اس کو دیکھتی ہے. دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آفیسر کا پروفیشنل اوپینین جو ہم ڈسکریج کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب وقت آتا ہے کسی چیز کی انفارمیشن لیک کرنے کا, تو ہمیں کرنا چاہیے, پہلے نہیں کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بات سے میرے الفاظ کو لے کے کتنا بڑا وہ ایک طوفان مچا, تو میں اس لحاظ سے بھی کرتا ہوں یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے, انکلوڈنگ دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, انکلوڈنگ دا میڈیکو لیگل ایکسپرٹس. تو ہم سب کو بڑا احتیاط کرنا چاہیے, اور جو بھی اوپینین ہے پہلے جو پروفیشنل طریقہ ہے, اپنا جو ہمارا چین آف کمانڈ ہے اس کے ذریعے کنسرنڈ ایجنسیز کو ملنا چاہیے کہ جی میں ایگری نہیں کر رہا, میں ایگری کر رہا ہوں. اور لیکن ایک رپورٹ جب ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کی انڈورسمنٹ ہے, تو یہ اس کو تھوڑا صحیح کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ اتنا کوئی خدا نہ خواستہ بہت کوئی سنگین چیز نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں بہت سے ہمارے جہاں پہ یہ چیز ہے, تو بہت سے دیکھیں کرائم آپ نے بات کی, ابھی مجھے بتایا گیا کہ کچھ ایریاز میں 2-3 دن سے یہ چیز ہوئی ہے کہ ایکسٹورشن کی کال آئی ہیں. پہلے جس ایریا میں آئی, ملیر میں آئی, ہم نے 0 کر دیا. اس سے پہلے ڈسٹرکٹ سٹی میں آئی تھی, 0 اللہ کے فضل سے ہو گئی. ویسٹ میں آئی, بہت ہی کم ہو. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آئی, بہت ہی کم ہو گئی. لیکن ابھی اگر آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی اور گروہ آ گیا ہے, کام کر رہا ہے, اور ہم جاننا چاہیں گے. ہم اس کو سپریس نہیں کریں گے, ہم اس کو کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کو یہ میں شرطیہ طور پہ بتاتا ہوں, آپ اس پہ واچ بھی رکھیں کہ آپ کو ہم یہ گروہ بھی پکڑ کے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا کے دیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.